بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے گزشتہ حلقے میں بات کی تھی، گزشتہ درس میں بات کی تھی اس فتنے کے بارے میں جو کہ دریا اور سمندر کے مانند جس کی موجیں پھیلتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس میں حضرت حذیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً ان کے لحاظ سے ہم نے ایک وہ حدیث بیان کی تھی کہ جس میں فتنہ کس طرح پھیلتا ہے اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما الی حائط من حوائط المدینہ لحاجتہ وخرجت فی اثرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ضرورت کے لیے نکلے کسی باغ میں، باغات جو تھے مدینے کے ارد گرد صحابہ کرام کے، اس میں سے باغ کی طرف نکلے تھے، تو میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کہا کہ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا، یا میں یہاں پر یہ نگرانی کروں گا۔ اور تو حالانکہ آپ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، آپ اندر چلے گئے، اپنی حاجت پوری کی، پھر آپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول کر انہیں کنویں میں لٹکا لیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے ان سے کہا آپ یہاں ٹھہریں، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے رہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا نبی اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو، آنے دو انہیں، اور لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہیں جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب آ کر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لٹکا لیا۔ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میں نے کہا کہ آپ بھی ٹھہریے، میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے آؤں۔ میں نے اندر جا کر آپ سے عرض کیا کہ حضرت عمر تشریف لائے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کو بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ خیر وہ بھی آ گئے اور اسی کنویں کی منڈیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر انہوں نے بھی اسی طرح کنویں میں لٹکا لیں اور کنویں کی منڈیر بھر گئی، وہاں اور جگہ نہیں رہی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ ٹھہریے یہاں پہ، اب میں آپ کے لیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آؤں اور اس کے بعد پھر آپ تشریف لے جائیے گا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آزمائش ہے جو انہیں پہنچے گی۔ پھر وہ بھی داخل ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، چنانچہ وہ گھوم کر ان کے سامنے والے کنارے پر، کنویں کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں پاؤں لٹکا لیے۔ پھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید میرا کوئی بھائی ابو بردہ ہے یا ابو رحم کوئی اور جو ہے وہ بھی آئے تو اس کو بھی موقع مل جائے، کتنی اچھی یہ مجلس ہے، تو وہ بھی آ جائے اور اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ بشارت بھی مل جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں آیا۔ تو ابن مسیب نے بیان کیا کہ میں نے اس سے حضرت کی قبروں کی تعبیر لی کہ سب کی قبریں ایک جگہ ہوں گی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو ہے وہ بقیع الغرقد میں ہوگی، وہاں پہ ان کو دفنایا جائے گا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو کہ ہمیں ملتی ہے کہ جس میں یہ اس بات کی طرف جو اصل بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بشارت دی، عثمان کو بشارت دی، اور یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت بھی آئے گی، ایک فتنہ بھی ہوگا، آزمائش بھی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے جو ہمیں اہم باتیں محسوس ہوتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، جس کو ہم لے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو کہ اس زمانے میں اس طرح کے گھروں میں کوئی باتھ روم یا واش روم بنانے کا طریقہ نہیں تھا، تو عموماً لوگ جو ہیں وہ باہر نکلا کرتے تھے، باہر جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حتیٰ کہ رات کو خواتین رات کو جاتی تھیں جیسے کہ احادیث سے ملتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے اس طرح ایک جگہ میں، کسی باغ میں، جہاں پر یا تو کہ اس قسم کی کوئی جگہ بنی ہوئی ہو یا یہ ہے کہ کم از کم پردے کا اہتمام ہو، تو وہاں پہ اپنی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے جیسے کہ وہ لوگ
کیا کرتے تھے۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو پنڈلی ہے اس کو تو ننگا کیا جا سکتا ہے، پنڈلی جو ہے وہ سطر میں نہیں آتی ہے مرد کے خاص طور پہ، تو لہذا اس میں انہوں نے صرف اپنی پنڈلیاں جو تھیں وہ ننگی کی، تاکہ اگر پانی ہو اس میں کنویں میں تو وہ کہیں کپڑے بھیگ نہ جائیں، اس خیال سے انہوں نے اپنی پنڈلیاں جو تھیں وہ ننگی کی تھیں۔ اور یہی چیز دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ان کاموں میں بھی اقتداء کی گئی جو کہ سنت نہیں ہے، اس کا تعلق کسی عبادت سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے، لیکن وہ کام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اس میں اگر ان کی اقتداء کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ ان صحابہ کرام نے بھی یہی کیا۔ جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، اگر وہ کھانے میں ہے تو آپ وہ کدو تلاش کر کر کے تناول فرماتے تھے، تو اسی لیے بعض صحابہ کرام نے دیکھا تو اس کو بہت ہی انہوں نے اپنا لیا کہ وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ جب بھی کھانے میں کدو ہوتے تو اس کو بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے شوق سے کھایا ہے، تناول فرمایا ہے۔ تو یہ ایک تو محبت کی علامت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی افعال ہیں ان کو بھی ہم سنت سمجھتے ہوئے، چاہے وہ عبادت میں یا ثواب کی نیت سے نہ بھی ہوں، لیکن اگر ہم آپ کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں تو یقیناً اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم جمیعاً ان سب کو جنت کی بشارت دی۔ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تو ہم بھی ان کو بشارت دے سکتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو بشارت دی گئی ہے وہ جنتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ دی گئی ہو وہاں تو ہم پھر وہ بشارت دیں گے، لیکن خود سے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں، یہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس بارے میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی اس قسم کی گواہی ہوگی، ایک تو وہ گواہی ہے جو کہ عینی گواہی ہوتی ہے، آنکھ سے دیکھی ہوئی گواہی، ایک وہ گواہی ہوتی ہے جو کہ انسان اس کے حالات کے لحاظ سے دیتا ہے، وصف کے لحاظ سے دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو عینی شہادت ہے کہ فلاں جنتی ہے، تو یہ تو ہم کر نہیں سکتے، تو ہو ہی نہیں سکتا، کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ فلاں جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، ہمیں کیا پتہ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتا سکتے ہیں، ہمیں تو نہیں بتائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر آپ جس کے بارے میں فرمائیں گے وہی پھر جنتی کہلائے گا، اسی کو ہی ہم جنت کہیں گے۔ اور دوسری جو وصف کے لحاظ سے ہے، حالات کے لحاظ سے ہے، کیفیت کے لحاظ سے ہے، تو وہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو اوصاف اس کے اندر جنتیوں کے ہوں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے کام کرنے والے جنتی ہوتے ہیں۔ تو کسی کے لیے خاص طور پہ نہیں کہا ہم نے بطور وصف کہا ہے کہ یہ کام کرنے والے جو ہیں وہ جنتی ہیں، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ فلاں شخص جو ہے وہ انشاءاللہ جنتیوں میں ہوگا، جس لیے کہ اس کے یہ کام تھے، اس نے یہ نیک کام کیے، تو اس کے لیے ہم جنت کی وہ دعا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح پہرے دار یا دربان مقرر کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر، آپ نے نہیں کہا تھا ان سے، لیکن وہ خود کھڑے ہو گئے، اسی لیے کہ اب آپ وہاں پر ہیں، قضائے حاجت کے لیے بھی ہیں، پھر آپ نے وہاں بیٹھے ہیں اور ایک طرح سے آپ ایک خلوت چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آرام سے بات چیت کر لیں گے، تو ہر ایک کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ شخص آئے اور وہاں مجمع لگ جائے، تو اسی لیے پھر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ وہ اس کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور آپ کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ تو یہی ہوا کہ انہوں نے تینوں حضرات جب تشریف لائے تو پہلے یہ کہا کہ آپ ٹھہریے، میں پہلے اجازت لے لوں پھر آپ اندر آ جائیے گا، تو آپ نے ان کو اجازت بھی دی اور جنت کی بشارت بھی دی، تو یہ ان کو اس سے فائدہ ہو گیا۔ تو لہذا اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اس طرح کے دربان یا اس قسم کا نگراں مقرر کرنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے چیزیں جو ہیں وہ منتظم ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص جو مصروف ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو بھی آئے گا پوچھ کر آئے گا، مجھ سے اجازت لے کر ہی آئے گا، تو وہ اپنا کام جو ہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے، جس کو چاہے اجازت دے اور جس کو چاہے وہ اجازت نہ دے، تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ اس طرح یہ ان کو اجازت دے دی، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے انکار نہیں کیا تو اجازت ہو گئی۔ آپ اگر منع کر دیتے کہ نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں، تم کھڑے ہو جاؤ، تم جاؤ، تب تو ہم کہتے کہ اس طرح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب آپ نے ان کا اقرار کر لیا ان کے اس کھڑے ہونے کو، تو یہی پھر وہ تقریری حدیث بن گئی جس پہ آپ نے اقرار کیا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت ملی اور حضرت عثمان کو بھی شہادت نصیب ہوئی، دونوں صحابہ کرام جو ہیں وہ اس طرح شہید ہوئے، لیکن آپ نے حضرت عمر کے لیے تو کچھ نہیں کہا، جبکہ حضرت عثمان کے لیے آپ نے کہا کہ ان کو جنت کی بشارت دو اور ساتھ ساتھ ایک مصیبت آئے گی ان کے اوپر جو ان کو اس وقت ان کو ہوگی۔ تو اس کا کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر کو کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا ایک انفرادی ایک شخص کا عمل تھا کہ اس کو دشمنی تھی اور اس نے پھر حملہ کیا اور اس میں آپ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اتنی کاری وار کیا اس شخص نے کہ آپ کی آنتیں یا پیٹ جو ہے وہ کٹ گیا اور پھر وہ مشکل ہو گیا بچنا آپ کا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو یہ آپ پر ایک انفرادی شخص کا حملہ تھا، کوئی سازش نہیں تھی اس کے پیچھے، کوئی پورا گروہ نہیں تھا، کوئی بغاوت نہیں تھی، ایک شخص کی اپنی ایک کوشش تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے اس میں کہ اس کے نتائج میں اس وقت کوئی بھی فتنہ پیدا نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ اس کی سزا دے دی گئی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا تو وہ نہیں ہوا۔ جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو تھی وہ باقاعدہ ایک سازش کا نتیجہ تھی، ایک سازش تھی اور ایک لوگوں کا گروہ تھا جس نے پوری طرح آپ کو محاصرے میں لیا اور یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا۔ تو یہ چیز جو تھی یہ بہت ہی خطرناک تھی۔ اب اس کے ذریعے سے پھر یہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے اور پھر دیکھیے جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں بات کی کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، اور پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی اور اس طرح کتنے ہی وہ صحابہ کرام بھی اور دوسرے بھی جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے، اس میں مارے گئے ان جنگوں میں۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ ایک چیز جو ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہی فتنہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ یہ نقصان ہو گیا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت عثمان کو تو اس کی اطلاع دی کہ تمہیں جنت کی بشارت تو ہے لیکن ایک مصیبت بھی آئے گی تم پر، اور اس مصیبت کی اطلاع آپ نے دے دی، اور ظاہر ہے کہ اسی مصیبت اور اسی فتنے کی وجہ سے کتنے بعد میں بڑے فتنے پیدا ہوئے اور کتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ تو یہی بات بتانا مقصود ہے کہ کس طرح یہ چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، فتنہ رکتا نہیں ہے بلکہ وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے نتائج بہت ہی بھیانک نکلتے ہیں۔ اللہ یہ کہ لوگ پہلے ہی سے اس کو روک لیں، کچھ کر لیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں روکیں گے تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔ ایک اور حدیث لائے ہیں اس باب میں کہ جس میں ابو وائل کہتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے کہ عام مسلمانوں کی شکایات کا خیال رکھیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خلوت میں ان سے گفتگو کی ہے لیکن فتنہ کے دروازے کو کھولے بغیر، کہ میں اس طرح میں سب سے پہلے اس دروازے کو کھولنے والا بن جاؤں، کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی شخص سے جب وہ دو آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے کہ یہ کہوں کہ تو سب سے بہتر ہے، جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس آگ میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا چلتا ہے پیستا ہے، پھر جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے اے فلاں کیا تم نیکیوں کا حکم نہیں دیتے تھے ہمیں، برائیوں سے نہیں روکتے تھے ہمیں؟ وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود اس کو میں کرتا تھا۔ تو یہ وہ حدیث اور لائے ہیں اسی باب میں کہ، اور اس کا معاملہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت اسامہ سے کہا کہ آپ
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اور معاملہ یہ تھا کہ انہی کے حکومت میں ایک شخص جو ولید ابن عقبہ کا معاملہ تھا کہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ نبیذ کا استعمال بھی کرتا تھا اور اس کی کئی شکایات تھیں. تو انہوں نے کہا لوگوں نے کہ آپ اس کے بارے میں کہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح ایک شخص جو ہے وہ مسلمانوں کا حاکم بن جائے، گورنر بن جائے، اور وہ جبکہ وہ خود وہ اچھا آدمی نہیں ہے اور اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہیں، زیب نہیں دیتی ہیں، تو آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ تو اسی لیے پھر حضرت اسامہ نے کہا کہ میں نے جو تم کہہ رہے ہو میں نے بات کی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ میرے اور ان کے درمیان یہ بات رہے کہ میں جا کر رازدارانہ انداز میں ان سے بات کہوں اور ان کے کان میں پہنچا دوں، تو اس طرح یہ بات ان تک پہنچ جائے گی. تو میں نے بات کی ہے، یہ کہا ہے کہ یہ لوگ اس سے شکایت کر رہے ہیں اور یہ شکایات پیدا ہو رہی ہیں، تو آپ اس کا کوئی سد باب کریں. اسی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ فتنہ سے بچنے کی ایک اہم ترکیب ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہاں اس جمہوریت میں یہی ہوتی ہے کہ برسر عام جب تک کہ گالیاں نہ دو اس وقت تم لیڈر نہیں بن سکتے. اپنے مد مقابل کو یا حکومت کو یا سیاستدانوں کو یا جس کو بھی گالیاں دینی ہیں گالیاں دو، جلسوں میں، جلوسوں میں، دھرنوں میں، اور اس طرح کر کے پھر اپنا قد بڑھاتے چلے جاؤ. تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ وہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں وہ نصیحت کی تو بات ہی نہیں ہے. اس میں تو صرف اپنی سیاست چمکانی ہے، اپنا قد بڑھانا ہے کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے چاہے وہ جیل میں ڈال دیں، پھانسی پہ چڑھا دیں، لیکن میں یہ بات کہوں گا. تو اس سے مطلب صرف ان کا اپنا قد بڑھانا ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی ان کو نہ قوم کی فکر ہوتی ہے، نہ ملک کی، نہ کوئی نصیحت کا معاملہ ہوتا ہے. نصیحت وہی ہوتی ہے جو کہ جا کے اس حاکم کے کان میں کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ آپ کے زیر اثر یہ کام ہو رہا ہے، آپ کے جو حکام ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو لہذا آپ اس کا ذرا خیال رکھیں، اس کو اصلاح کریں. تو اس طرح کی جائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا، لیکن وہ بات ان تک پہنچ گئی ہے. تو آج تک کیا کہا جا سکتا ہے کہ آج کل کیسے ہم جا کے مل سکتے ہیں؟ نہ وزیر اعظم سے مل سکتے ہیں، نہ صدر سے مل سکتے ہیں، کسی سے وزیر اعظم کیا وزیر کو سے نہیں مل سکتے، تو کہاں ہم بات پہنچائیں اپنی؟ تو جب کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات تو اور آسان ہو گئی آج کل، تو آپ بیٹھے بیٹھے ہی اپنے موبائل کے ذریعے سے کہیں ٹویٹ کر سکتے ہیں، کہیں فیس بک پہ ڈال سکتے ہیں، کہیں واٹس اپ ان کو کر سکتے ہیں، ان کا فون نمبر کسی سے حاصل کر کے وہ بھیج سکتے ہیں، وہ بات آپ کی پہنچ سکتی ہے. یا آپ کے جو نمائندے ہیں اسمبلیوں میں، ان کے ذریعے سے بات کہہ سکتے ہیں، ان کو ذریعے پہنچا سکتے ہیں کہ وہ اس بات کو وہاں تک پہنچائیں. اس طرح اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر وہ بات مان لیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، آپ سرخرو ہو گئے اللہ کے ہاں کہ آپ نے نصیحت کا کام کیا تھا. تو یہ ہے وہ طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ چوراہے میں کھڑے ہو کر جو ہیں وہ لوگوں کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں اور یہ سمجھیں کہ اس طرح آپ نے وہ کلمہ حق قرار دے دیا ہے، کہہ دیا ہے. نہیں، کلمہ حق اس طرح نہیں کہا جاتا. وہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب کہ انسان اللہ کے لیے بات کرے اور بطور نصیحت بات کرے، جیسے کہ ہمیں کہا گیا ہے. اسی لیے پھر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اکون اول من یفتحہ، کہ اگر میں اس طرح نہ کہوں گا تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو فتنے کو کھولنے والا ہوگا، فتنے کا دروازہ کھولنے والا ہوگا. کہ میں تم جیسے چاہتے ہو کہ میں کھڑے ہو کے مسجد میں اعلان کروں اور یہ کہوں اور وہ کہوں امیر المؤمنین کو، تو ظاہر ہے کہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا، لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی. کچھ لوگ میرے حامی بن جائیں گے، کچھ لوگ خلیفہ وقت کے امیر المومنین کے حامی بن جائیں گے، پھر آپس میں ان کی تو میں ہوگی، آپس میں ان کے اختلافات بڑھیں گے، اضطرابات بڑھیں گے، قتل و غارت ہوگی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ فتنے کا دروازہ کھولنا ہے. تو اسی لیے وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ دروازہ نہیں کھولا، میں نے یہ نہیں چاہا کہ اس سے کوئی فتنہ پیدا ہو، اور اگر وہ فتنہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کو بند کرنا مشکل ہوگا، پھر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ ہم پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ وہ دروازہ اگر وہ توڑ دیا گیا تو بند نہیں ہوگا. تو یہی ہے کہ فتنے کا دروازہ اگر کھول دیا جائے تو وہ پھر بند نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ٹوٹ پھوٹ ہی ہوتی ہے، کوئی اس سے اصلاح نہیں ہوتی.
اصلاح اسی صورت میں ہوگی جب کہ حکمت سے بات کی جائے اور نصیحت کے دروازے سے بات کی جائے، تو پھر وہ بات جو ہے وہ صحیح معنی میں پہنچتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی اس شخص کی جو وہاں پر جہنم میں ہوگا، اور اس کو وہاں پہ لایا جائے گا اس شخص کو، اور پھر وہاں پہ وہ اس طرح وہ چکی کے یا رہٹ کے گرد جیسے کہ جانور گھومتا ہے، گدھا ہو یا بیل ہو، تو وہ جب گھومتا ہے چلتا چلا جاتا ہے، اس طرح وہ گھومتا رہے گا، اور جیسے بعد میں کہ اس کی آنتیں جو ہیں وہ اس کے جسم سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی، اور وہ ان کو لے کر وہ وہاں پہ پھر رہا ہوگا، اور لوگ پھر جمع ہو جائیں گے اس کے ارد گرد، اور پھر اس سے کہیں گے کہ تم تو ہمیں بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، تمہیں تو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم نے یہ کیا کیا ہے تم نے، اور یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ کہ یہ تم جہنم میں اس حالت میں ہو؟ تو اس نے جواب یہی دے گا کہ ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود میں وہی کام کرتا تھا۔ تو یہ ہے اصل بیماری کہ اس طرح وہ معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، فتنہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ نیکی کا حکم دینے والے خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور برائی سے روکنے کے باوجود خود وہی عمل خود بھی کرتے ہیں، تو لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اسی لیے حضرت اسامہ کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اس معاملے میں میں لوگوں کو تو منع کروں کہ تم فتنہ نہ کرو، اور خود جا کے میں فتنہ پرداز بن جاؤں، خود میں جا کے فتنے کا دروازہ کھول دوں، اور خود میں لوگوں کو مشتعل کر دوں، انتشار پیدا کر دوں، لوگوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں، مصیبتیں پیدا ہو جائیں، جھڑے بندیاں پیدا ہو جائیں، گروہ بن جائیں، آپس میں لڑنے لگیں، آپس میں اختلاف پیدا ہو، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اسی جمہوریت کے شاخسانے میں کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، صرف اسی لیے کہ وہ فتنہ ہے۔ یہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس حد تک تقسیم ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں کے ساتھ ہے، یہ فلاں کے ساتھ ہے، اور وہیں پہ قتل و غارت ہوتی ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سے ہی بچانے کے لیے فتنے کے دروازے کو کھولنے کے بجائے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو جتنا بھی ہو سکے بند کیا جائے، کم کیا جائے، اور جو بات بھی ہے وہ حکمت سے کی جائے، نصیحت سے کی جائے، اور خاص طور پہ وہ طریقہ بتا دیا گیا کہ حکمرانوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ من باب النصیحہ بات ہو، نصیحت کے طور پر، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیرخواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے، کس کے لیے؟ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، اور ان کے حکمرانوں کے لیے، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ تو اسی لیے پھر وہ نصیحت جہاں عام لوگوں کو ہم کرتے ہیں، وہاں پہ ان حکمرانوں کو بھی نصیحت کرنا یہ دین ہے، دین کا تقاضا ہے، اور اس کے مطابق اگر ہم کریں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ ہمارا یہ کام جو ہے بالکل ہی بیکار ثابت ہوگا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم اس کو اس طرح برسر عام نصیحت کے دروازے کھول دیں تو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا رد عمل ہوگا۔ رد عمل میں ہوگا کہ پھر ان کے حامی کھڑے ہو جائیں گے دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے، دوسروں میں عیب تلاش کرنے کے لیے، دوسروں کی مخالفت کرنے کے لیے، اور اس طرح وہ دڑے بندیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، آپس کے اختلاف و انتشار بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان